بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ قاسم العلوم ملتان میں مولانا فضلمان صاحب نے جو تقریر کی اس میں کچھ باتیں انتہائی قابل گرفت ہیں۔ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو لوگ جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، کیا وہ شیخ الہند کو بھی کافر کہیں گے؟ کیا وہ فلانے کو بھی کافر کہیں گے؟ فلانے کو بھی؟ کم بختو جاہلو، تمہاری نظر میں حضرت شیخ الہند بھی کافر، تمہاری نظر میں حسین احمد مدنی بھی کافر، تمہاری نظر میں رشید احمد گنگوہی بھی کافر۔ مولانا ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، چہ جائے کہ اتنے بڑے اکابر اور اسلاف کو کافر کہیں۔ جمہوریت کا کفر ہونا اور بات ہے، بامر مجبوری سے اختیار کرنا یہ اور بات ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے جن اکابر نے، اسلاف نے جمہوری راہ کو اختیار کیا، ان سے اجتہاد میں خطا ہو گئی اور یہ وقت نے ثابت کر دی کہ اس راہ سے کبھی اسلام نہیں آ سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بھی شخصیات پیش کی جا سکتی ہیں، میں صرف آپ کی معاصر شخصیت پیش کر رہا ہوں۔ پیر سید مختار الدین شاہ صاحب یا اسرار العروج کے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں، خلاصہ یہ کہ جمہوریت میں اسلام تلاش کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اس راہ سے نہ کبھی اسلام آیا ہے اور نہ حقیقی معنوں میں کبھی اسلام آ سکتا ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس راستے سے اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جمہوری نظام کی راہ سے آیا ہوا اسلامی نظام حقیقی معنوں میں اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ آپ لے بھی آئیں تو حقیقی معنوں میں وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمارے اکابر نے جو یہ راہ اختیار کی، ان کا اجتہاد خطا پر تھا، اور اب آپ ان کی خطا اجتہادی کی پیروی کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ نے خود مثال دی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے گناہ سمجھ کر، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ مولانا فاسق تو ہوگا یا فاسق بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ جمہوریت یہ شورائیت کی تعبیر ہے، اور آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ ہر زمانے کی تعبیرات تبدیل ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں جہاں بھی لفظ جمہوریت آیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اگر دوسری کی تعبیر کی ہے تو شورائیت کی تعبیر جمہوریت سے، جہاں پر کوئی لفظ شورا آیا ہے وہاں جمہوریت کا ہوتا ہے۔ دیوبند مکتب فکر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو اتنی معتمد اور مستند شخصیت تو نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سیاسی بصیرت پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابچہ مرتب کیا، حکیم الامت کے سیاسی افکار، انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب اشرف الجواب میں صفحہ 275 پر؟ بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا اور اسلام میں مشورہ کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا۔ یہ کہنا کہ جمہوریت شورائیت کی تعبیر، اور تعبیر بدلتی رہتی، جمہوریت شورائیت کی تعبیر کسی لحاظ سے نہیں بنتی۔ اسلام نے جو شورا کا تصور پیش کیا ہے اور مروجہ جو جمہوری سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس پر میری مستقل کئی ویڈیوز ہیں، جمہوریت اور شورائیت میں فرق۔ بہرحال پھر آپ نے یہ کہا کہ ہماری جمہوریت تو اسلامی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ قانون سازی کتاب و سنت کے مطابق ہوگی۔ میں خود کچھ نہیں کہتا، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے جو حکیم الامت کے سیاسی افکار نامی کتابچہ لکھا ہے، اس میں مفتی تقی صاحب خود کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شک ہے، کوئی قانون قرآن و سنت کے یا بنیادی حقوق کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، یہ قانون اس لیے واجب التعمیل نہیں ہے کہ یہ عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی نے عائد کی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے ہر حال میں ماننا ضروری ہے، بلکہ یہ شک صرف اس لیے واجب التعمیل سمجھی جاتی ہے کہ یہ پابندی خود کثرت رائے نے عائد کی ہے، لہذا اگر کثرت رائے کسی وقت چاہے تو اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ شک بھی کثرت رائے کی بنیاد پر ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر جو آپ نے اپنی گفتگو میں ظلم کی، اپنی سیاسی جد و جہد کے اوپر لفظ جہاد کا حصر کیا ہے، حصر، اور یہی جہاد ہے آپ کا۔ ہم نے جہاد کے معنی بھی تبدیل کر دیا، اس کو خاص کر دیا ہے بندوق کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں یہی جہاد ہے۔ مولانا لفظ جہاد دور نبوت سے لے کر آج تک قتال کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے،
فقہا نے جو جہاد کی تعریفات کی، محدثین نے کی، آپ اپنی سیاسی جد و جہد کو جہاد سے تعبیر نہیں کر سکتے، یہ شریعت میں تحریف ہے، مجاز کے طور پر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جمہوری نظام خالصتاً مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہ صرف ایک طریقہ کار نہیں ہے حکمرانی کا، بلکہ جمہوریت ایک دین جدید ہے، جس کی بنیاد ہے سیکولرزم پر، جس کی بنیاد ہے لبرلزم پر، جس کی بنیاد ہے نیشنلزم پر، جس کی بنیاد ہے میٹیریلزم پر۔ یہ مستقل ایک دین ہے، اور آپ جس دین جدید کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اس پر جہاد کا اطلاق کرنا یہ شریعت میں تحریف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق